الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شان رسوله الكريم جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم له. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 161 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالی تھی. ہم نے اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. انشاءاللہ ہم اسی آیت کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا ہے، اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما کان لنبی ان یغل، اور خیانت کرنا کسی نبی کے شان کے لائق نہیں. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کے ساتھ قیامت کے دن قیامت کے دن ساتھ لے کر آئے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وهم لا يظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت آپ نے سنا گزشتہ جمعہ میں کہ اس کا شان نزول کیا ہے. ہم نے بیان کیا تھا کہ جنگ احد میں صحابہ کرام کو 50 تیر انداز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر ایک جگہ پہ کھڑایا تھا. تو جو ہے وہ جنگ میں کامیابی سے پہلے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے جب نیچے اترے تھے تو اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو ہے جلدی مال غنیمت حاصل کریں تاکہ جو ہے ہم کو زیادہ ملے، مال غنیمت کی تقسیم میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، ہمارے ساتھ ناانصافی نہ ہو، تو لہٰذا ہم پہلے اتر کر اس میں جلدی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کرے، کسی کے ساتھ خیانت کرے. اس کا یہ بھی ایک وجہ ریزن بیان کیا گیا. اور دوسرا ایک امام ابن جریر نے اس آیت کے نزول کے مختلف ڈفرینٹ ریزنز بیان کیے ہیں. ایک ریزن آپ نے سنا کہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، بیان فرماتے، کفار مشرکین کا اس میں رد بھی ہوتا، منافقین کا بھی رد ہوتا. کفار مشرکین کی جو معبودان باطل کو جنہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے اس کا جب رد ہوتا تو اس میں بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کا ذکر نہ کیا جائے، ان کے معبودان باطل کو باطل نہ کہا جائے تاکہ ان کی تسلی ہو، وہ بھی خوش ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل کی، بیان کیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشی کے مطابق بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس میں خیانت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے لوگوں میں بیان کرنے کو وہ سارے کا سارا امت تک بیان کر دیتا ہے. وہ اپنی تبلیغ رسالت میں وہ خیانت نہیں کرتا. دوسرا یہ ریزن بیان کیا گیا ہے اس میں اس آیت کے نازل ہونے کا. تیسرا جو ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ منافقین کی طرف سے کہ جنگ بدر میں جب جو ایک کسی شخص کی ایک چادر گم گئی تھی تو منافقین نے حضور پر الزام لگایا تھا کہ وہ چادر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چادر میں خیانت کی ہے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کی شان کے یہ لائق نہیں کہ جو ہے وہ تمہاری کسی بھی چیز کے ساتھ خیانت کرے، کسی کے ساتھ معاملات میں کوئی خیانت کرے. تو اس طرح کی بہت سارے وجوہات
واقعات بیان کیے گئے۔ بہرکیف بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نبی کی طرف سے جواب دے رہا ہے کہ جو ہے نبی، کسی بھی نبی کی یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ امت کے ساتھ خیانت کرے، چاہے وہ تبلیغ رسالت میں ہو، اموال کی تقسیم میں ہو۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا مال غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں جو ہے خیانت کرتے ہیں، جس طرح جو ہے بخاری شریف میں ایک ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑے ہو گیا، یا رسول اللہ آپ جو ہے مال غنیمت تقسیم کرنے میں جو ہے خیانت کر رہے ہیں، انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے خیانت کی بات تو مجھے کہتا ہے، تو مجھے انصاف کا درس دیتا ہے، جبکہ صبح شام آسمان سے غیب کی خبریں مجھ پر نازل ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ جواب پہ اور ایک جواب دینے لگا، اعتراض کرنے لگا، آسمان سے غیب کی خبریں، غیب کی باتیں آپ کو کہاں سے آ گئی؟ اللہ سے ڈریے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ پھر یہ منافق ہی اس طرح کی جرأت کر سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالے اور حکم پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو یہ منافق کی گردن یہیں مار دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، چھوڑ دو اس کو، تاکہ چھوڑ دو بولنے کی وجہ اور اس کا ریزن یہ تھا کہ تو ابھی نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا، کہیں یہ نہ سمجھے منافقین، کفار، مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس کیسا اسلام ہے، یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ان کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی والا، اپنے مذہب کا نام سلامتی والا بولتے ہیں، پھر سلامتی والے ہو کر ایک دوسرے کا یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ تو وہ حکمت کے سبب حضور نے کہا چھوڑ دو۔ پھر بعد میں حضور نے جو اس کی علامتیں بتائی قیامت کے قریب، دیکھو لوگوں مسلمانوں اس کی صورت دیکھ لو، اس کا سر منڈا ہوا ہے، اس کا پیجامہ جو ہے، اس کا شلوار آدھی پنڈلی سے اوپر باندھا ہوا ہے، کرتا لمبا ہے، داڑھی گھنی ہے، سر منڈا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتائی اور کہا قیامت کے قریب اسی کی نسل سے ایسی اولادیں، ایسی قوم پیدا ہوگی جو تم سے زیادہ قرآن پڑھے گی، تم سے زیادہ روزے رکھے گی، تم سے زیادہ عمل کرے گی، تم سے زیادہ نماز پڑھے گی، تم سے زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے گی، مگر ان کا قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا، دین سے ایسے خارج ہوں گے کہ واپس پلٹ کے دین میں آنے والے نہیں ہوں گے۔ حضور نے یہ ساری علامتیں بیان کی۔ تو یہ بولنے کی جرأت کس نے کی تھی؟ منافقین نے کی تھی کہ حضور مال غنیمت میں جو ہے تقسیم کرنے میں خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے جواب میں کہا کہ نبی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ خیانت کرے، وہ کسی کی شان میں، کسی کے لیے، چاہے وہ تبلیغ میں خیانت کرے۔ تبلیغ میں خیانت کرنے سے مراد اپنے کے لیے الگ فتویٰ دے، باہر والے کے لیے الگ فتویٰ دے، چلو گھر کا بچہ ہے نا، تھوڑا اپنا سائڈ لے لیا، فیور لے لیا، باہر والے کے لیے کچھ الگ بولا، اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کو بولا، گھر والے کے لیے تھوڑا سافٹ، چلو اپنا چاہنے والا ہے، چلو ابو بکر میرا چاہنے والا ہے، عمر میرا چاہنے والا ہے، علی میرا چاہنے، چلو ان کے لیے تھوڑا سافٹ پیش آئیں گے، باہر والا ہے لہٰذا نہیں، تیرے لیے جو ہے سختی ہے، تیرے لیے یہ ہے وہ ہے، یہ خیانت کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملے میں کہ چاہے وہ تبلیغ کے معاملے میں خیانت کرنے والے ہیں جی، نہ جو ہے مال غنیمت تقسیم کرنے کے معاملے میں خیانت کرنے والے ہیں، نہ جو ہے ان کے پاس کوئی مال رکھایا جائے تو نہ اس میں خیانت کرنے والے ہیں، نہ نبی کے پاس کوئی پیغام رکھا جائے دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے تو نہ وہ پیغام پہنچانے میں خیانت کرنے والے ہیں۔ کسی بھی اینگل سے نبی پہ آپ خیانت کا الزام لگا ہی نہیں سکتے، یہ کسی بھی نبی کی شان ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اس آیت میں، وما کان لنبی، نبی کی یہ شان نہیں ان یغل کہ وہ خیانت کرے۔ پھر فرمایا ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو کسی بھی شے میں، کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ خیانت کرے گا وہی خیانت کو اپنے سر پہ اٹھا کے لے لائے گا۔ اب وہ اسی خیانت کا بوجھ آپ کے پاس کسی نے 1 لاکھ روپے رکھا ہے، پھر بعد میں میں آپ سے مانگوں گا بول کر، یا پھر آپ کے پاس کوئی چیز رکھا ہے ذرا اس کی حفاظت کریے بعد میں آپ سے لوں گا بول کر آپ نے اس کی چیز میں خیانت کر دیا، یا دوسروں کو پہنچانے کی بات کرے ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہو، یا پھر پہنچانے کی بات کریں یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دو، وہ پیغام پہنچانے میں اگر آپ نے اپنی طرف سے ایکسٹرا الفاظ ورڈز ایڈ کر دیے جس کی وجہ سے فتنہ ہو گیا، ذرا میری وجہ سے میرا یہ پیغام ان کا پہنچا دو تاکہ امپورٹنٹ پیغام ہے ان کو پہنچا دو، تو آپ نے قبول کر لیا اس کو، تو اب آپ کے پاس اس کی امانت ہے، اب اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ جو لفظ کے ساتھ انہیں بولا ہے کہ یہ میری باتیں ان تک پہنچا دو تو وہی لفظوں کے ساتھ پہنچانا ہوگا۔ اگر لفظ ادھر ادھر ہو بھی گئے کانسیپٹ تو ایک ہی ہونا چاہیے کم سے کم، اگر اس میں ایسی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر دے جس سے فتنہ ہو جائے تو یہ امانت میں خیانت کرنا ہوا۔ قیامت میں وہ خیانتوں کو لے کر سر پہ اپنی بوجھ خیانتوں کا لے کر آئے گا۔ اسی طرح چاہے وہ کسی بھی چیز کا
ہو، سامان رکھایا آپ کے ساتھ، وہ سامان میں خیانت کر دیا، اس کی پوچھ ہوگی، مال رکھایا، مال میں خیانت کیا، اس کی پوچھ ہوگی، باتوں کو پہنچانے کا بولا، اس میں خیانت کیا، اس کی پوچھ ہوگی۔ اسی طرح اس کے پاس خلافت ہے، خلافت کی کس لیے دی جاتی ہے؟ جب شیخ بزرگ صوفی اپنے مریدین میں سے کسی کو جو ہے جب اس منزل پہ دیکھتا ہے، روحانی منازل سے جب اسے گزارتا ہے، جب اس کو ایک مقام پر اور مرتبے پر جب فائز دیکھتا ہے، تو اس کو جب لائق سمجھتا ہے تو اس کو امت کا خلیفہ بنا کر امت کی تعلیم و تربیت کی نگرانی اس کے ہاتھ پہ سونپتا ہے، اس پہ بھروسہ کر کے، اس پہ بھروسہ کر کے، جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھروسہ کر کے ان کے سپرد کر دیا، چلو خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ امت میں فساد نہ ہو، امت میں جھگڑا نہ ہو۔ امیر معاویہ پر بھروسہ کیا امام حسن نے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ بعد میں پھر امیر معاویہ نے یزید پہ بھروسہ کر کے اس کے ہاتھ پہ خلافت دی، تاکہ خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے، آج کے دور کی خلافت الگ ہے، اس دور کی خلافت الگ ہے۔ اس دور میں آج کی خلافت میں صرف دین ہی شامل ہوتا ہے، پہلے کے دور کی خلافت میں دنیاوی معاملات رہے، دینی معاملات رہے، وہ سماجی ہو، سوشل سے سماجیات سے تعلق رکھنے والی رہنے دو، یا پھر جو ہے آپ کے اکانومی سے تعلق رہنے والی ہوں، یا پھر جو ہے ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والی ہوں، یا پھر اموال کی تقسیم سے تعلق رکھنے والی ہوں، شادی بیاہ سے تعلق رکھنے والی ہوں، عبادات سے تعلق رکھنے والی ہوں، معاملات سے تعلق رکھنے والی ہوں، یہ ساری چیزیں ایک ہی خلافت کے پیغام سے یہ احکامات جاری ہوتے تھے، تاکہ جو ہے امت کی دنیاوی مسائل بھی حل ہو، دینی مسائل بھی حل ہو۔ اب اس زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی آتا تھا تو صرف دین کا مسئلہ لے کر نہیں آتا تھا، دنیا کا بھی مسئلہ ہو ابوبکر کے پاس آئے، کیا کہ دین کا مسئلہ ہو وہ بھی، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو وہ بھی مسئلہ، کاروباری تعلق لے کر آئے وہ بھی امیر جو خلیفہ ہوتا اس کے پاس آتے، چاہے اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے، دنیا کے معاملات بھی ان کے پاس، دینی معاملات بھی ان کے پاس، کیونکہ دین جو ہے ساری چیزوں کو کوریج کیا ہوا ہے، دنیاوی معاملات کو بھی، دینی معاملات کو بھی۔ یہ ہماری جو ہے لازوالی کا کیا کہتے ہیں، ہمارے تنزل کا سبب شکار ہم جو ہوئے، اس کا آغاز ہوا کب سے؟ اس کا آغاز تب سے ہوا ہم نے ایجوکیشن کو، دین کو اور دنیا کو الگ الگ پلیٹ فارم پہ منتقل کر دیا ہم نے، جب سے ہم نے ان دونوں کا الگ الگ سبجیکٹ متعین کیا کہ دینی معاملات مدارس میں طے ہوں گے، دینی تعلیمات مدارس میں ہوں گے، دنیاوی تعلیمات ماڈرن ایجوکیشن میں ہوں گے، دنیاوی تعلیمات میں ہوں گے، انگلش میڈیم میں، ہائی اسکولز میں ہوں گے، یہ دونوں کو جب سے ہم نے الگ کر دیا، یہ چیزیں یہاں پر ہوں گی، یہ چیزیں یہاں پر ہوں گی، تو ہم نے مسلمانوں میں کیا کیا گیا، یہ میری اپنی بولی نہیں ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں گے موجودہ دور کے ہوں یا پھر اسلاف کے ہوں، آپ کو تمام کے تمام بڑے اکابر علماء محققین کی یہی رائے نظر آئے گی آپ کو کہ جب سے ہم نے مسلمانوں میں دینی تعلیم کو مدرسوں کے ساتھ خاص کر دیا، دنیاوی تعلیم کو ہم نے جب سے انگلش میڈیم اسکولز کے ساتھ جب سے ہم نے ان دو چیزوں کو جب سے ڈیوائڈ کر دیا، مسلمانوں کی تباہی کے دن وہاں سے شروع ہو گئے۔ اب یہاں پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، منبر رسول پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میتھس بھی پڑھاتے تھے، سائنس بھی پڑھاتے تھے، ان کو جو ہے سیاسیات بھی پڑھاتے تھے، سماجیات بھی پڑھاتے تھے، کاروبار بھی پڑھاتے تھے، سرکار دو عالم عبادات بھی پڑھاتے تھے، بیوی بچوں کے حقوق بھی پڑھاتے تھے، وہی سلسلہ صحابہ اکرام لے کے چلے۔ یہ تبھی تو جو ہے حضرت ابوبکر کے پاس ہوں، حضرت عمر کے پاس ہوں، حضرت عثمان غنی کے پاس ہوں، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ہوں، ان کے پاس دینی مسائل کو لے کر بھی آ رہے ہیں، دنیاوی مسائل کو بھی لے کر آ رہے ہیں۔ جس طرح جو ہے آپ نے، میں بار بار بولتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ گھر پہ ہنٹنگ کے لیے جاتے تھے، گھروں کو جاتے تھے، چیک کرتے تھے، ان کے گھروں سے آوازیں باتیں سنتے تھے، یہ نہیں کہ جاسوسی کرنے کی نیت سے نہیں کہ کس کون ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے، کس جو ظاہر سب کے سامنے پبلکلی سوشلی تو جو ہے اچھا بتاتا ہے اپنے آپ کو، یا پھر اندر سے اس کے کیا حالات ہے، کیا معاملات ہیں، یہ ساروں کو معلوم کرنے کے لیے روزانہ ہنٹنگ کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ جو ہے کمرے میں بیٹھ کر ایک عورت جو ہے بےہودہ کلمات پڑھ رہی، اشعار پڑھ رہی تھی، تو آپ نے جو ہے اس میں اس کا معنی یہ تھا کہ اگر مجھے زنا کی اجازت ہوتی، اسلام اگر زنا کی اجازت دیتا تو میں زنا کرتی ہوتی۔ اب تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے دن صبح میں فجر کے بعد اس کو بلوایا، آخر کیا وجہ ہے، تو ایسے اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ تو آپ سے کہنے لگی کہ دیکھیے میرا شوہر دین کی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، 4-6 مہینے ہو گئے وہ آنے کا نام نہیں لیتا، تو میں کتنا بول کر آخر صبر کروں گی، تو اس لیے میں نے ایسے اشعار کو پڑھا ہے، دہرایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا 4 مہینے 6 مہینے. تو آپ نے فتویٰ جاری کیا کہ دیکھو کوئی بھی شوہر جب جاتا ہے جہاد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، تو وہ 4-6 مہینوں سے زیادہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر نہ جائے. یہ فتویٰ جاری کیا. یہ کیوں کیا جاری مجھے بتائیے؟ یہ حالانکہ میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ تھا. یہاں پہ کوئی نماز روزے کی بات نہیں تھی، اللہ کی بندگی کی بات نہیں تھی، مگر دین میں وہ جہاد کے لیے بھی جاتا ہے، تبلیغ کے لیے بھی جاتا ہے، تو اتنے دن نہ جائیں کہ اس کے گھر والے بیوی بچے کہیں گناہ کے شکار نہ ہو جائیں. جب سے آپ نے فتویٰ جاری کر دیا تو یہ چیزیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوتی تھی. اب آج کل کیا ہو گیا؟ آج کل بھی نہیں بولیں آپ اس کو، تقریباً 100-200 سال سے کم اس کو بول سکتے ہیں آپ. ہم نے کیا کر دیا؟ یہ دونوں نظام کو ہم نے ڈفرینٹ وے میں اس کو ہم نے جو ہے منتقل کر دیا. ماڈرن ایجوکیشن یہاں ہوگا، دینی ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن یہاں ہوگا. اب جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں کا کمبینیشن نہیں ہو رہا. یہ لوگ ان کی پرابلم نہیں سمجھ سک رہے، یہ لوگ ان کی پرابلم نہیں سمجھ رہے. مولانا جب کوئی بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو عوام میں اس کی بات کو ٹھیک سے سمجھنے والے نہیں ہیں. عوام جب کوئی بات کو بولنا چاہتی ہے تو مولانا اس کی بات کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے، اس کی پریشانی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے. یہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے مس میچ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس پہ لان تان کر رہا ہے، اس پہ شکایت کر رہا ہے، وہ اس پہ شکایت کر رہا ہے. کیونکہ وہ یہ ایک الگ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، یہ الگ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. یہ صبح سے لے کر شام تک، صبح سے شام تک اس کا گزارا ہوا میتھس پڑھنے میں، انگلش پڑھنے میں، سائنس پڑھنے میں، سوشل پڑھنے میں. انگلش صبح سے شام تک انگلش میں رہا انہیں. اس کو دین کا کچھ بھی نہیں پتا، بس 4 حدیثیں رٹ کے یاد کر لیا اور 10 سورہ یاد کر لیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں پتا اس کو. اس کا گزارا بچپن سے کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ قرآن کی تلاوت سے، قال اللہ قال رسول اللہ. اس کا بیک گراؤنڈ ٹوٹلی قرآن حدیث سے ہوا. جب بازار کو نکلے، باہر کو آئے، جی دنیا میں سوشل لائف گزارنے والے، بزنس مائنڈ رکھنے والے، کاروباری سوچ رکھنے والے، جاب سوچ رکھنے والے، ان کی سوشل لائف کیسی ہوتی ہے، ان کی انڈیویجول لائف کیسی ہوتی ہے، ان کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بندہ وہ بیک گراؤنڈ سے آیا ہی نہیں. وہ مدرسے سے آیا، ٹوٹلی مدرسے سے آیا، جس میں اچھا. اور ایک یہ پریشانی تو یہ پریشانی، ساتھ ساتھ ایک اور پریشانی یہ ہے، ہم نے بھی ایک اور ظلم پہ ظلم، ستم پہ ستم یہ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس جو اچھی ذہانت والے بچے ہوتے ان کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیتے. جو گھر میں سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ ستانے والے نافرمان اولادیں ہوتی، اس کو لے جا کے مدرسے میں ڈال دیتے. ہمارے پاس بار بار شیخ الجامعہ سب بولتے تھے، جو بھی شیخ الجامعہ جو پرنسپل ہوتے ہیں ان کو شیخ الجامعہ بولتے ہیں، تو وہ بولتے تھے کہ ہم بچہ بہت شریر ہے، کسی کی نہیں سن رہا، نافرمان ہو گیا، فلاں ہوگا. تو مول صاحب یہی بولتے تھے کہ جو تمہارے سے نہیں سدھر رہا ہمارے حوالے کر دیتے. جی خود آپ کی اولاد آپ سے نہیں سدھر رہی، ہمارے حوالے کر دیتی، سدھارو. بلکہ آپ کے گھر میں جو شریف المزاج ہے، جو سب سے زیادہ کلیور ہے، ویسے بچوں کو تو لا کے نہیں ڈالتے. جو آپ سے نہیں سنبھلتا وہ لا کے ہمارے پاس حوالے کر کے بولتے سنبھالو اس کو. یہ ایک پوائنٹ میں بولنا چاہ رہا ہوں. دوسرا پوائنٹ اس میں ساتھ میں یہ ہے کہ جو ہے جو غریب طبقے ہیں، غریب بیچارے، وہ انگلش میڈیم ایجوکیشن کی وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجبوراً کیا کرتے ہیں؟ وہ مدرسے کی طرف رخ کرتے ہیں. تو وہ ٹوٹلی آیا بیک گراؤنڈ اس کا پورا غریب کیا کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ سے آیا. اب مدرسے میں کیا کیا؟ وہی معمولی زندگی، سادہ زندگی اس کی. اب اس کو یہ سب سارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کو یہ دنیا، یہ سوشل لائف، یہ لگژری لائف، یہ فلاں دنیا کے عیش و آرام، اس کا کچھ بھی نہیں پتا. اس کا بیک گراؤنڈ ہی الگ ہے، اس کی سوچ ہی الگ ہے. وہ بالکل، وہ تو جو ہے کیا بولتے ہیں، آپ کو 100-200 روپے کے نذرانے پہ خوش ہو جائے. جی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت خوش ہو جائے. وہ تو اس کو ہزاروں لاکھوں روپے بھی لا کے رکھ دے تو وہ خوش نہیں ہوتا. اس کی سوچ، اس کی کمائی، اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے تو وہ 1000 لاکھ روپے سے تو شروع ہوتا ہے. اس کے پورے مہینے، سال بھر کی کمائی 1 لاکھ روپے میں نکل جاتی ہے. سال بھر کا خرچہ 1 لاکھ میں ہو جاتا ہے. وہ مہینے کا آغاز ہی 1 لاکھ روپے سے ہوتا ہے. تو اس کا سوچ، اس کا وے آف لائف اسٹائل بالکل الگ، اس کی سوچ الگ اور اس کی سوچ الگ. اب عوام میں یہ بندہ ایسے کو مخاطب کرنے کو بیٹھا ہے جس میں سب پڑھے لکھے، ماڈرن سوچ رکھنے والے، اب بولنے والے مولانا صاحب ایک الگ بیک گراؤنڈ سے آئے. اب یہ ان کو نہیں سمجھتے، یہ ان کو نہیں سمجھتے. اب یہ بولتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے یہ مجھے کو بول رہا ہے، ہمیں کو بول رہا ہے، ہماری پرابلم نہیں سمجھ رہے، عوام کو نہیں سمجھ رہے، عوام کی کیفیت کرے. وہ الگ بیک گراؤنڈ سے آیا، وہ کیا بولنا چاہتا ہے، اس کی بات کو وہ نہیں سمجھتے. یہ جو مس میچنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ ہم نے شروع سے ان دونوں کو الگ کر دیا، لا کے مصلی پہ، ممبر پہ کھڑا کر دیے. اب جھگڑتے بیٹھو ایک دوسرے سے. جی ارے یہ نہیں بولنا تھا، وہ نہیں بولنا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا نہیں ہونا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ان دونوں کا اگر شروع سے ملاپ رہے،
یہ دو تعلیمات اگر ایک جگہ ہوں، ایک ہی ممبر سے، ایک ہی مسجد سے، ایک ہی پلیٹ فارم سے، ایک ہی اسکول سے، جب دونوں چیزیں کی تعلیمات اگر ہوں گی تو بچہ ایک ہی استاد، ایک ہی جگہ، ایک ہی پلیٹ فارم سے انگلش بھی سیکھے، دین بھی سیکھے، قرآن بھی سیکھے، حدیث بھی سیکھے، سب ایک ہی ماحول میں سیکھ رہے۔ اب دونوں جو ہے ایک دوسرے کی سوچ کے خلاف نہیں ہو سکتے، اب دونوں ایک دوسرے کی سوچ کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ وہی بچہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، وہی بچہ زکوٰۃ کے مسائل بھی پڑھ رہا ہے، وہی بچہ انگلش پڑھ رہا ہے، وہی بچہ بیوی کے حقوق پڑھ رہا ہے۔ جو اب اس کو مولانا کی کوئی بات وہ خطاب میں سنے، حدیث سنے، اچھی طرح ریسیو کرے گا، اس کو اچھی طرح سمجھے گا، کیونکہ وہ اسکول میں سن رہا ہے یہ باتیں، اور وہ قرآن حدیث کے مزاج کو سمجھا ہوا ہے۔ قرآن دین کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو تعلیم کرتا ہے، کون سے اسٹیج پہ دین کا پیمانہ کیا ہے، پیرا ہے کیا ہے، وہ ساری باتوں کو سمجھتا ہے۔ ہم لا کے ایسی جنریشن کو مسلح پہ لا کے کھڑا کر دیے عوام کے سامنے، چلو بولو ان کو، بولتا ایسی لاؤبال قوم جس کو مسجد میں بیٹھے تو دم گھٹتا، سنتیں پڑھنے کے لیے دم گھٹتا، فرض ہوتے ہی جو ہے نمازوں کو، مصلیوں کو چیرتے ہوئے مسجدوں کو بھاگ جاتے ہیں، گھروں کو بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایسی قوم کو بلا کر مولانا کے سامنے ان کو سناؤ، سنیے ذرا، اب ان دونوں کی میچنگ کہاں سے ہوگی مجھے بتائیے؟ اب ان کی میچنگ اسی لوگوں کے ساتھ ہوگی جو دین کی تعلیم رکھتا ہو، جو دین کی تعلیم رکھتا ہو، اپنی ذمہ داری کو اور اپنے مسلمان ہونے کو سمجھتا ہو، اور قرآن و حدیث کے پیغام کو پازیٹیولی لیتا ہو، وہ بندہ اچھی طرح سمجھے گا۔ تو یہ مسلمانوں میں جھگڑے ہونے کی وجہ، سب سے وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، یہ الگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، یہ الگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے۔ اب یہ ٹوٹلی اس کو انگلش کچھ معلوم ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی کچھ معلوم ہی نہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ماحول سے دیکھ کے بول رہے ہیں۔ وہ پچھلی صدیوں کے 1200 سال کو پڑھے ہوں گے، 1400 سال کو پڑھے ہوں گے، باقی سب جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو پڑھے ہوں گے جی، بہت سے بہت کوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے بارے میں بول دیں گے، مگر ان کے اندر اترنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی انڈیویجول لائف کو سمجھنا، ان کے درد کو سمجھنا، یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ مولانا کا تو گزارا ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ میں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہ بھی ان کی بات کو کب سمجھے گا، مولانا کے درد کو کب سمجھے گا، اس کی پریشانی کو کب سمجھے گا، اس کے اخراجات کو کب سمجھے گا، اس کی ٹینشن کو کب سمجھے گا، وہ کتنا اندر سے پریشرائز ہوتا ہے وہ کب سمجھے گا، اس کو نہیں پتا۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھانے کی ذمہ داری جب اس کو لگائی جائے، تراویح کا جب موقع آ جائے، چل 2 رکعت پڑھا پھر آجا پیچھے بول کر اس کی ذمہ داری جب لگائی جائے، اسے جب کھٹا نکلے گا، جب اس کو جب پتہ چلے گا کہ ممبر کی ذمہ داری کتنا پریشر کرتی ہے، ذمہ داری کتنا پریشرائز کر دیتی ہے، حالانکہ وہ ڈیلی کا روٹیشن ہے، ڈیلی کا کام ہے، مگر پھر بھی یہ دین ہے، اس میں پسینے چھٹ جاتے ہیں، اتنی آسان بات نہیں دین کی ذمہ داری، یہ روحانی تاج جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں علماء اکرام، دین کی ذمہ داری سنبھالنے کا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ بھی ایک امانت ہے، مولانا کے ہاتھ پہ ممبر دیا گیا، یہ امانت ہے، اس میں وہ خیانت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ میں، کوئی پیر مرید پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں خلافت دی گئی، یہ امانت ہے، اب وہ اپنے مریدوں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خیانت کرتا ہے تو قیامت میں حضور فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی خیانت کا ٹوکرا اپنے سر پر لے کر آئے گا۔ کیا خیانت کرتا تھا بھائی؟ اپنے مریدوں میں جو ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ خیانت کرنا، ان کو جھوٹی تعلیم دینا، غلط تعلیم دینا، ان کے ساتھ دھوکہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے اس کی نفسیات سے کھیلنا، اپنی واہ کرانے کے لیے جھوٹے قصے بیان کرنا، اپنی شان بیان کرنا، نسبت پہ ناز کر کے اپنے بڑے اپنے چرچے کرا لینا، اپنی واہ کرا لینا۔ آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام حسین سے لے کر آپ غوث اعظم سے لے کر تمام سلاسل کے اولیاء کا پورا تسلسل دیکھیے، انہوں نے کبھی بھی اپنی نسبت کو فخریہ طور پہ نہیں بیان کیا۔ آپ کو پتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا ان سے نسب ملتا ہے، میرا شجرہ ان سے ملتا ہے، میں فلاں مقام ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کبھی بھی انہوں نے اپنا سلسلہ نسب کو فخر کے طور پہ نہیں بیان کیا۔ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا صورت دکھائیں گے جن کے نام کی نسبت ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، پھر ہماری حرکتیں ایسی رکھ کر قیامت میں کیا صورت دکھائیں گے۔ ان سے کچھ گناہ تو نہیں ہوتا تھا، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ ڈرتے تھے۔ آج کے دور میں کیا ہو گیا؟ خوف خدا ٹوٹلی نکل گیا، بس لوگوں میں کاروبار کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، لوگوں کو اپنا جو ہے جھوٹا مولوی ہو کر، جھوٹا پیر ہو کر اپنے آپ کو صوفی بتانا ہے۔ اب آج اس کا شارٹ کٹ ذریعہ یہ ہے، کچھ عملیات سیکھ لیا، کچھ چھوچھا سیکھ لیا، چند آگے پیچھے کی غیب کی باتیں بتا دیا، میرا تعلق یہ ہے، فلاں سے ہے، میں یہ ہوں، میرے اندر سے یہ، میرے اندر وہ ہے، میرے اندر وہ ہے، میرے اندر یہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیانت کر رہا ہے اپنی خلافت کا، اپنے منصب کا، میں وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو جو باتیں خیانت کے طور پہ لوگوں میں بیان
بیان کر کے جھوٹے جو رواب جما رہا ہے وہی بوجھ لے کے سر پہ آئے گا قیامت میں. اب حضور اللہ وہی بیان کر رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ، جو باتوں کے ساتھ تو نے خیانت کی اب لے کر آئے گا، اب اس کو جھیل تو اس چیز کو. مولانا صاحب میں تم کو پتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، میں نے فلاں علامہ سے پڑھا ہے، میں حافظ الحدیث ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، جو جو شان بگاڑتے تھے مولانا صاحب آئیے اب وہی جھیلیے. میں یہ کسی کو نامنیٹ کر کے ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، سب شامل ہے اس میں، چاہے وہ عالم ہو، سجادہ ہو، پیر صاحب ہو، حتیٰ کہ گھر کا بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں امانت ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا. اب یہ اس چیز کو کون سمجھے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو. بیوی بچے، بیوی کو اس کے ماں باپ نے بھروسہ کر کے اس کی امانت میں دیا، بیوی اس کی امانت میں ہے. بچے اللہ تعالیٰ اولاد کو نعمت کے طور پہ عطا کیا، بچے اس کی امانت میں ہیں، اس کی کفالت میں ہیں. بچوں کی تعلیم اور تربیت میں باپ خیانت نہیں کر سکتا. قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتوں کو بیان کر رہا ہے. تو خیانت میں ہماری اپنی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی سے آغاز کر رہا ہے اس چیز کو، نبی سے آغاز کر رہا ہے. دیکھو ہم نے تم میں ایسے نبی کو بھیجا جو خیانت نہیں کرتا، بلکہ وہ نبی خیانت کر ہی کیسے سکتا ہے؟ جو خود آیا ہے ایسے ماحول میں جہاں پر خیانتی امانتوں کے جنازے نکالے جا رہے تھے، ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کیا جا رہا تھا، جی شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی، زنا کیا جا رہا تھا، ننگا خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، بھائی بہنوں میں نکاح ہوتا تھا، رشتے ناتوں کی دھجیاں اڑی ہوئی تھی. ایسے ماحول میں اللہ نے نبی کو بھیجا تو بے عیب بھیجنا ہی لازم تھا. اگر عیب دا اس لیے جو ہے اس وقت سارے لوگ جانتے تھے، اور لوگوں کو بھی پتا تھا سرکار دو عالم کے بارے میں جو مین جو بڑی بڑی باتیں تھیں وہ کیا تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے تھے یہ لوگ کہ کسی کے پاس نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی استاذ نہیں ہے ان کا، اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی استاذ نہیں ہے ان کا، اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. دشمن بھی اپنی کوئی چیز لا کر رکھے، وہ دشمنی اپنی جگہ، ان کی جان کا بھی دشمن ہے، اگر وہ مارنے کے لیے بھی اگر آئے تو پہلے تیرا مال تو لے لے، بعد میں پھر اپنی جنگ کی بات. ایسے صادق ہیں، ایسے سچے ہیں، ایسے امین ہیں. یہ باتیں حضور کے بارے میں جانتے تھے. یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کے ایک کردار کو منوانا تھا. 40 سال تک حضور کے ایک کردار کو منوایا، جب جا کے اپنی رسالت کے اعلان کرنے کا حکم دیا. اے نبی اب لوگوں کو بولو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بولو کہ میں نے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. جب جا کے حضور نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا. بچپن سے ہی حضور نے اعلان نہیں کر دیا، پہلے اپنے کردار سے بتایا، اپنی امانت سے بتایا، اپنی صداقت سے بتایا، اپنے اخلاق سے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کی شان ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کے مال میں خیانت کرے. تو چلتے چلتے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں بول رہا تھا کہ خلافت بھی ایک امانت ہے. تو آج کے دور میں مریدین کے ساتھ میں جو امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے، ایک مرید آیا ہے بھروسہ لے کر پیر پہ کہ دربار سے نسبت ہے، حضرت قبلہ کو دربار سے نسبت ہے بول کر آتا ہے، اب اس کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. کیا انصاف نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ سب سے پہلا جو ناانصافی اس کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی، اس کے نفس کا تزکیہ نہیں کرایا جاتا. اس کے نفس کا تزکیہ کرانے سے پہلے پیر پہلے یہ سوچتا ہے میری چاہت میں کتنا مبتلا ہے، میرا روب کتنا ہے اس پر، میری شان کتنی بیان کرتا ہے، میری چاہت میں کتنا ڈوبا ہوا ہے، میرے لیے کتنا مر مٹتا ہے، میرے لیے کتنے نذرانے پیش کرتا ہے. پیر خود انا میں فنا ہے، انا مینس میں، انا پیر خود میں فنا ہے. اب مریدین سے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ سارے مجھ میں فنا ہو جائیں. پیر نہیں چاہ سکتا ایسا. ہاں مرید کی ذمہ داری تو ہے یہ کہ وہ پیر میں فنا ہو جائے، مرید کی ذمہ داری ہے یہ کہ پیر کی اطاعت میں فنا ہو جائے، مرید کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس کی چاہت میں فنا ہو جائے، اس کی اطاعت میں فنا ہو جائے، اس پہ اپنا مر مٹنے کا جذبہ شوق ذوق رکھے، اس کے لیے اپنی جان نثاری کرے. پیر کے لیے مرید کرے گا، سوچے گا بھی ایسے، مگر پیر نہیں چاہ سکتا یہ کہ میرا مرید میرے ساتھ ایسا پیش آئے. پیر یہ نہیں چاہ سکتا کہ میرا مرید میرے لیے نذرانے لے کر آئے. پیر یہ خواہش نہیں رکھ سکتا کہ میرا مرید میری چاہت میں مر جائے، میری کیا کہتے ہیں میری محبت میں مر جائے، میرے نذرانوں میں اس کی کمائی لٹ جائے، بس میرے ہی میں رہے. پیر نہیں چاہ سکتا یہ. کیوں؟ پیر یہ چاہ سکتا ہے کہ میں میرے مرید کو رسول اللہ کی سنتوں کے رنگ میں کیسے رنگ دوں، حضور کی چاہت میں کیسے رنگ دوں، سرکار دو عالم کی اطاعت میں کیسے رنگ دوں. پیر کی چاہ یہی ہوتی ہے. اس لیے بزرگان دین علماء اکرام بیان کرتے ہیں پہلے کے پیران اعظام اور آج کے پیراؤں میں فرق یہ ہے کہ پہلے کے پیران اعظام جب کوئی مرید ہونے آتا تھا تو مرید ہونے کے بعد میں اس کو بولتے تھے، مرید کرنے کے بعد اس کو بولتے تھے تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس تعلیم حاصل کرو، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس تعلیم حاصل کرو. اپنے مریدین کو
اپنے مریدین کو بولتے تھے کہ تم جاؤ، مرید ہمارے ہی رہیں گے، ہماری دعا ساتھ ہے تمہارے، تم فلاں مدرسے میں جاؤ، تم فلاں شیخ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری تربیت کریں گے، تمہارے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے، مرید میرے ہی رہیں گے، مگر تم کو ہم بھیجتے ہیں۔ جب مریدین کو جب بھیجتے تھے اور مریدوں کو کا جو ہے جب حال دیکھتے کہ یہ بزرگ کے پاس جا رہا ہے، وہ بزرگ کے پاس جا رہا ہے، وہ سبجیکٹ کے لیے وہ بزرگ کے پاس جا رہا ہے، وہ سبجیکٹ حاصل کر رہا ہے، وہ سبجیکٹ کے لیے وہ بزرگ کے پاس جا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، جب پیر مرید کا یہ حال دیکھتا، اللہ کا شکر ادا کر کے بولتا الحمدللہ میرے مرید کو بزرگوں سے محبت ہو گئی، اللہ کا شکر ہے میرے مرید کو بزرگوں سے محبت ہو گئی ہے۔ آج کے دور کا جو پیر ہے، ایک سے دوسرے کے پاس جب جاتا ہے تو اس کے دل میں بغض بیٹھ جاتا ہے، میرا مرید ہو کر میرا کھائے اور دوسروں کی گائے، میرا مرید ہو کر وہاں جا رہا ہے، اس کے چمے چاٹے، اس کے نذرانے کر رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، اس کو بڑا مان رہا ہے، یہ انا آ گئی ہے، کیونکہ ان میں اور ہم میں یہی تو فرق تھا۔ جی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے انہیں کیسے پوچھا گیا کہ جو ہے ایک شخص جو ہے ایک مرید بادشاہ کے در پہ جو ہے سائل، بادشاہ جب لوگوں کا کام ہوتا ہے نا بانٹتے تقسیم کرتے مال زر فنڈز کے ذریعے ہو فلاں فلاں، تو لوگوں میں جو سب کھڑے ہوئے ہیں، ایک جو ہے مرید بھی کھڑا ہوا ہے، تو جو ہے کشکول لے کر میری بھی ایک حاجت ہے بھائی میرا بھی کام ہو جائے بول کر کشکول لیا کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ شخص کے بارے میں داتا گنج بخش سے پوچھا گیا، ایک مرید ہے اور دربار میں بادشاہ کے کھڑا ہے کشکول لے کے، کیا بولیں گے آپ اس کے بارے میں؟ تو آپ نے کیا پیارا جواب دیا، دیکھیے آپ نے کہا جس کا پیر دنیا دار ہوگا اس کے مریدین ایسے ہی ہوتے ہیں، جس کا پیر دنیا دار ہوتا ہے، جس کا پیر دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے مریدین بھی دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جس کا پیر مولا کا طلبگار ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے در پہ نہیں اولیاء کے در پہ نظر آتے ہیں، وہ خدا اور اس کے رسول کے در پہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے امانت، یہ ہے خلافت کا اصل کانسیپٹ، اپنے مریدین تک اصل پیغام پہنچاؤ۔ 4 لوگ جیسے جمع ہو گئے اور 4 کو کیسے کروں، 8 کو کیسے کروں، تاکہ میرے گیدرنگ ہو، میرا ایک گروپ بن جائے، پھر وہ گروپ جا کر بڑی ایک تنظیم بن جائے۔ جی ہر کوئی یہی اس میں، تاکہ لوگوں کے نذرانے تعریفات وغیرہ، میں نام کی کوئی چیز ہے، ہاں میرا ہولڈ ہے، یہ کس کو، یہ سارا جو جمع کر رہے ہیں نا اب، یہ پورے کا پورا قیامت میں آپ کے سر پہ جو ہے امانت میں جو خیانت کر رہے ہیں وہ خیانتوں کا ٹوکرا لے کے آئیں گے آپ اللہ کے دربار میں۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت، چاہے وہ مولانا رہو یا پھر پیر صاحب رہو، کوئی بھی بچ کے آنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں نبیوں سے بھی پوچھے گا، نبی سے بھی پوچھے گا، سوال کرے گا، بلکہ ان کی امت کے سوال سے پہلے نبی سے سوال ہوگا، پوری قوم سے سوال بعد میں ہوگا، نبی سے پہلے سوال ہوگا۔ بولو تم ان کے ساتھ تم نے کتنا امانت میں تم نے ان کی خیانت کی، کتنا تم نے حق پیغام پہنچایا۔ تو نبی اپنا پیغام پہنچانے کی پوری سچی خبر ان کو بیان کر دے گا۔ اب اپنے سوالات جوابات سے جو بری ہو جائے گا، اب امت سے پوچھا جائے گا چلو اب تم بتاؤ تم نے نبی کی بات کو کتنا لیا، ان کے پیغام کو تم نے کتنا لیا۔ کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے، نبی بچنے والا ہے نہ رسول بچنے والا ہے سوال سے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ وہ معاذ ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہوگا، وہ تو معصوم ہے مگر سوال تو ہوگا۔ فرشتہ بھی معصوم ہوتا ہے مگر پھر بھی سوال ہوگا، نبی رسول بھی معصوم ہوتے ہیں مگر پھر بھی سوال ہوگا۔ کیوں؟ حجت تمام ہو جائے کہ کوئی بحث کا سوال ہی نہ رہے، کوئی دوسری قوم والے دیکھ کے نہ بولے دیکھو بھائی عوام سے پوچھ ہوتی کہتے، ان کے لیڈروں سے پوچھنے ہوتی کہتے، ایسا سوال کا کوئی چانس ہی نہ رہے۔ اس لیے دربار میں خدا اپنے کھڑا کر کے نبیوں سے بھی پوچھے گا، دیکھو ہمارے دربار میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، ہم لیڈروں سے بھی وہی سوال کریں گے، ان کی رعایا سے بھی سوال کریں گے، کوئی بچنے والا نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب میں اسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ خلافت کو ایک امانت سمجھے۔ اگر آپ پیر بن کے بیٹھے ہیں تو اس کو امانت کے طور پہ مرتے دم، اور پکا سچا مرید وہی ہے، خلیفہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک شخص کو اس قابل بنائیں، مرید بنائیں، اور کم سے کم اس قابل بنائیں کہ وہ جو خلافت اسے ملی ہے وہی امانت کو پھر اپنے مرید میں ٹرانسفر کرے تاکہ وہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اصلی پیر ہونے کی علامت ہے۔ یہ مریدین کے ہاں صوفیہ کے نزدیک ایک جس کے ہاتھ میں خلافت ہے، طریقت کا تاج ہے، اس کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ وہ اپنے مریدین میں سے کم سے کم ایک مرید کو اس قابل بنائے کہ وہ سلسلہ آگے چلتا رہے اس امانت کا، پھر وہ دوسرے کو بانٹے، پھر وہ دوسرے کو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینوں میں جو ہے صحابہ کرام کو بنایا، اس میں سے 4 بڑے خلفاء ہوئے جی، حضرت ابوبکر، پھر حضور کے بعد میں پھر حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔
جی خلافت کا، تو یہ ایک امانت ہے۔ بہرکیف ہر کوئی اپنی اپنی امانت کو سمجھے تاکہ قیامت میں ہمارے لیے مصیبت جان نہ بن جائے۔ پھر فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر جب جو شخص، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ اس کا دیا جائے گا اور کسی شخص پر جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کے مثل ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، کمن باء بسخط من اللہ، وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ یعنی کہ یوں بولنا چاہ رہا ہے اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے لوگ، اللہ کو خوش کرنے والے لوگ، ان دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا مأواہ جہنم، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وہ تو اللہ کو راضی کرنے والوں کے بارے میں تو فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جاری نہریں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، حوران ملک ان سے ان کا نکاح کرایا جائے گا، طرح طرح کی عیش و آرام میں رہیں گے۔ ان کا ٹھکانہ الگ ہے، ان کا ٹھکانہ الگ ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا تو غضب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع و فرمانبرداری کی، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان جہنمیوں کے لیے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنہوں نے اپنی امانتوں میں خیانت کیا اور امین لوگوں پر خیانت کا الزام لگایا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، نہ صرف امانت میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے آج کے دور میں، ہم سال اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو سنتے، چاہے وہ پیر ہو، مولانا ہو، گھر کے بڑے بزرگ ہو، سب کچھ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، یہ بندہ شریف بندہ ہے، بھولا بندہ ہے، کسی کا سائڈ نہیں لیتا، سب سمجھتے، اس کے باوجود بھی آپ کتنے انصاف پسند ہیں، یا پھر کسی کے بارے میں ججمنٹ کرتے ہیں اب یہ بندہ انصاف پسند ہے، تو یہ ایکچولی کب پتہ چلتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ایکچولی جب پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کسی غلطی کی طرف توجہ دلائے اور آپ کو بولے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، تو آپ کو غصہ آئے بغیر، آپ اس پہ کاؤنٹر اٹیک کرے بغیر، پلٹا کے اس کا جواب دیے بغیر، اس سے ناراض ہوئے بغیر، اس کی بات کو پازیٹیولی لے کے سوچے کہ ہاں یہ بندہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ یہ بولا ہے تو واقعی مجھ میں یہ غلطی دیکھا ہوگا تبھی یہ بول رہا ہے۔ جب آپ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں آپ انصاف پسند ہیں، آپ کی غلطی کی طرف آپ کے بڑے نے توجہ دلائی، آپ کی غلطی کو مان لی، اگر وہی مولانا کے بارے میں بولے، وہی مولانا دوسروں کے بارے میں بولے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے فلاں ہے، تو آپ اس کے فین ہیں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، ہاں نہیں وہ مولانا بولے تو صحیح، نہیں ان کے مزاج سے واقف ہے، صحیح بولتے انہوں، غلط نہیں بولتے، دیکھے تو ہی بولے ہوں گا، خالی نہیں بولتے، ہم جانتے ہیں ان کے مزاج سے واقف ہے۔ دوسروں کے بارے میں ججمنٹ کیے مولانا تو ایزی ہو گیا آپ کے لیے بولنا، نہیں انہوں صحیح بولتے، خالی نہیں بولتے، میں ان کے مزاج سے واقف ہوں۔ جب وہی مولانا آپ کو بولے، اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنا سچا مانتے ہو مولانا کو، اب آپ پتہ چل رہا ہے کہ وہی مولانا جب آپ کو بولے تم یہ غلط کر رہے ہو، یہاں پہ آ کے اب آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ارے نہیں ہوتا جی، ایسا نہیں ویسا نہیں، جواب الٹے جوابات دینے لگ جاتے، ان کے بارے میں برا بھلا سوچنے لگے، ذرا اوور ایکٹ کر رہے ہیں، انہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اب یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ دوسروں کے لیے تو بول رہے تھے نہیں بہت اچھے مولانا ہیں، انہیں انصاف پسندی سے کام لینے والے ہیں، فلاں نہیں۔ اسی طرح جب کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف میں کوئی مسلمان ہو، کوئی درد میں ہو، شکایت کر رہا ہے، تو دوسروں کو ہم بولتے ہیں خدا پہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، صحیح تعلیم دے رہے آپ، خدا غلطی نہیں کرتا، خدا عیب سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہوگا، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوگا، کئی حکمتیں ہوگی اس کے پیچھے۔ دوسروں کے لیے تو بول رہے سب کچھ صحیح سراخوں پہ، مگر جب خود پہ بلا آئی، اب بتاؤ خدا کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے کردار کیسے ہیں، آپ کتنا سافٹلی لیتے ہیں اس کو، کتنا اس کے بارے میں حسن و ظن رکھ کے سوچتے نہیں میرا مولا ارحم، اب خود کو بولتا ہے الرحمن الرحیم، کیا کہتے ہیں مہربان ہے، وہ تو بڑا خوبصورت
مہربانی فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ بیماری میں، یہ مصیبت میں مجھ کو مبتلا کیا ہے، ایسے کیوں کرے گا وہ؟ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہم کو نظر تو نہیں آ رہی، مگر ہزاروں حکمتیں ہوں گی جس کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت میں مبتلا کیا ہے. ایسے سوچیں گے. جب سمجھ میں آئے گا ہاں واقعی میں آپ اللہ کو مہربان مانتے ہیں، انصاف پسند مانتے ہیں، تبھی تو آپ پہ بھی جب بلائی تبھی تو خدا کے بارے میں آپ غلط نہیں سوچ رہے ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں. دوسروں کو تربیت کرنا تو بہت آسان ہے، اپنے پہ بلائی جب تو بندے کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح مولانا بھی جب کوئی خطاب میں بولیں، گفتگو میں بولیں، نصیحت میں بولیں، تربیت میں بولیں، ان جنرلی اگر اس میں سننے والوں میں کوئی شرابی بھی ہوگا، زانی بھی ہوگا، چوری بھی کرنے والا ہوگا، یا پھر ماں باپ کا نافرمان، چھوٹے چھوٹے گناہ ہی صحیح ہوگا، تو اس کے اندر دیکھ کے سنتے ہیں تو اس کی بات کو دیکھ کر ہاں دیکھا تیرے ہی بول رہے مولانا، تو بھی ایسا ہی ہے، دیکھ تو جھوٹ بولتا نا، تیری طرف ہی تھا اشارہ، تو جیسوں کی طرف اشارہ تھا، چلو ٹھیک ہے وہ سن کے مان لیا. اب دوسرے دن آئی آپ پہ باری، نمازوں میں سستی کرتے ہیں لوگ، مولانا اب بھی برداشت کرو، آپ نے اس کو جھوٹا بولا تھا نا، جب مولانا نے بولا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تیری طرف اشارہ تھا، تو بول رہے تھے، خوش ہو رہے تھے نا، چلو اب آج آپ کے بارے میں آئی یہ بات جی. حالانکہ نہ ان کا ٹارگیٹ نہ ان کو برا بولنا تھا، نہ ان کو برا بولنا تھا. اس لیے اہل سنت کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت مت کرو. یہی ہمارا بزرگوں کا شیوا ہے، بزرگوں کی تعلیم و تربیت کا یہی شیوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ سے نفرت کرتے تھے، گناہگار سے نفرت نہیں کرتے تھے. مجھے بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہگاروں کے بارے میں کہا، گناہگاروں کو اپنے حصے میں لے لیا اللہ جی؟ فرمایا نیکوکار اللہ کے حصے میں بخشے جائیں گے، گناہگار میرے حصے میں بخشے جائیں گے. گناہگاروں سے پیار کرنا تو یہ حضور کی سنت ہے جی. صحابہ کرام کو خوش کرنا ہوتا تھا، بی بی فاطمہ کو حضور کو خوش کرنا ہوتا تو حضور کے سامنے کیا کرتے تھے معلوم؟ اس امت کے گناہگاروں کی مغفرت کی دعا کرتے، حضور خوش ہو جاتے تھے. امت کے گناہگاروں کی بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے اور حضور خوش ہو جایا کرتے تھے. تو سرکار دو عالم کو خوش کرنے والا کام ہے کہ گناہگاروں سے محبت کرے اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے جی. گناہ سے نفرت ضرور ہے، تو مولانا کتنا بھی چھڑ میں آ کے بولے، کتنا بھی غصہ ہو کے بولے، کتنا بھی ایگریسو بولے، ان کا مقصد گناہ سے نفرت ہوتی ہے. گناہ سے نفرت آپ اپنے پہ مت لیجیے اس کو. ان کا کانسیپٹ گناہ پہ نفرت ہوتا ہے، نہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ بولنے والا سارے گناہوں سے پاک ہے، وہ خود بھی گناہوں میں ہو سکتا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ہر ابن آدم خطاوار ہے، خطا کار ہے. ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے. تو بہرکیف تعلیم و تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اس چیز کو عوام جب اس کو اچھی طرح سے لے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک پرامن فضا، پرامن ماحول جی. ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ماحول بنے گا جی. ایک دوسرے کی غلطیوں کو اصلاح کرنے والا ماحول بنے گا. ایک دوسرے کی بھائی چارگی کا ماحول بنے گا. ایک دوسرے کو درد کو سمجھنے والا ماحول بنے گا جی. یہ نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا، تو میں جھگڑا جھگڑنے میں کچھ نہیں رکھا. اس میں جھگڑے دوریاں ہی ہوں گی. آپ قرآن میں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں کی. لڑنے جھگڑنے کی بات سب سے آخر میں. اللہ تو پہلے کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے، سب سے بہترین صلح ہے. صلح کرو، کمپرومائز کرو، اسی میں بھلائی ہے. سب سے آخری درجے میں جب ظلم انتہا کو پہنچ جائے، جب جا کے تلوار نکلنے کا حکم دیا گیا، جب جا کے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. پہلے تو محبت کی بات کی گئی، پہلے پیار سے سمجھاؤ، بتاؤ ان کو، غلطیوں کی اصلاح کرو. پھر جب جا کے آخری حکم میں نہیں، جب دین کا جنازہ بکھیرا جا رہا ہے تو جب جا کے تلوار. امام حسین نے جس طرح کیا، یزیدیوں کو سامنے رکھ کر کہا دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، ہم نہیں چاہ رہے تم سے لڑائی جھگڑا کریں، ہم تم سے نہیں چاہ رہے جنگ و جدال، قتل و قتال کریں. ہم کو دیکھو، ہم کون ہیں، ہماری محبتوں کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. قرآن کی آیتیں اتری بھی ہے، تم کس کے خلاف تلوار چلانے جا رہے ہو، ذرا سوچو. امام حسین نے آخری دم تک بھی سب کے سب 71 شہداء شہید ہو جانے کے باوجود بھی اب بھی موقع ہے، میں تمہارے سامنے آپشن رکھ رہا ہوں، رسول اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا، ابھی بھی موقع ہے. دیکھو بول رہے امام حسین، دیکھیے کتنا پیار سے پورا گھرانہ لٹ گیا، بیٹا لٹ گیا، بھائی کا بچہ لٹ گیا، سب کے سب لٹ گئے، ابھی بھی لٹ بول رہے. اب نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ہی بات، یا تو بیعت کرو یا تو تلوار نکالو. آخری امام حسین نے جب تلوار مجبوراً آپ نے نکالی تلوار. یہ ہے
کون بولتا ہے تلوار کی نوک پہ اسلام پھیلا ہے؟ بدنام کر رہے ہیں قرآن کو، اسلام کو صحیح نہیں سمجھے ہیں وہ لوگ، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرکیف ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے اس پہ عمل کرنے کی۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اب آیت نمبر 162 میں فرمایا ہم درجات عند اللہ، ان میں اللہ کے نزدیک سب کے الگ الگ درجے ہیں۔ ہم درجات، ان کے لیے الگ الگ مختلف ڈفرینٹ درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اب کس کے بارے میں بیان کیا گیا یہ ہم درجات عند اللہ؟ اللہ کے نزدیک ان کے الگ الگ درجے ہیں۔ یہ ان کے کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ پہلے یہ سوال، یہ ان کے کا جو اشارہ ہے یہ سب سے پہلے صحابہ کرام کی وہ جماعت جو وہ جنگ میں شامل تھی۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں۔ اس جنگ میں دیکھتے ہیں آپ جو مال غنیمت کے بھی پیچھے بھی بھاگے بعض لوگ، بعض جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے جی۔ تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ درجے الگ الگ ہیں۔ جنہوں نے مال غنیمت کی جلد بازی کی، جنہوں نے حضور کی فرمانبرداری پہ قائم رہے، ان کے درجے الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کس کا معاملہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے آ جائیے، اللہ تعالیٰ نے رسولان اعظام میں بھی الگ الگ درجے رکھے ہیں، اولیاء اللہ میں بھی الگ الگ درجے رکھے ہیں۔ غوث اعظم کا مرتبہ الگ ہے، غریب نواز کا مرتبہ الگ ہے، داتا گنج بخش کا درجہ الگ ہے، معشوق ربانی کا درجہ الگ ہے، محبوب سبحانی کا درجہ الگ ہے جی، امام کیا کہتے ہیں مجدد الفسانی کا درجہ الگ ہے۔ یہ سب کے درجے الگ الگ ہے۔ اللہ پھر بیان فرما رہا ہے ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک امت کے نیکوکاروں کے درجات سب کے الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ اپنے اعمال جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے، اس سے واقف ہے کہ کس کو کیا درجہ دیا جائے اور کون کس درجے پہ سوٹ کرتا ہے، کون کس درجے پر فکس بیٹھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اس کو وہ مقام پہ بٹھاتا ہے، اس درجے پہ اس سے نوازتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام بیان کرتے ہیں اولیاء اللہ میں 2 لاکھ سے زائد درجے ہیں۔ بعض تو بولتے ہیں لاکھوں ہیں، بعض کہتے ہیں ہزاروں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زائد اولیاء اللہ کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان، ان کے اندر جو ظرف، ان کا تقوی طہارت تو ہے ہی ہے، ان کے لیے ان کی شان جو درجہ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ ان کو یہ مرتبہ یہ مجذوبیت کے لیے ٹھیک ہے، ان کو مجذوب بنا دیتا ہے۔ کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی جمالی ہوتا ہے، کوئی علاج معالجے میں بیٹھ جاتا ہے جی، کوئی جو ہے قطب ہوتا ہے روحانی چیزوں کو سنبھالنے کا، کوئی آسمان سے اترنے والی بلیات پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی دعائیں کر کے بلیات کو ٹالتا رہتا ہے۔ الگ الگ کام ہوتے ہیں، حالانکہ سب ولی ہے۔ ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا، ہم تو بس جاتے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا ہے، کون کس مرتبے پہ بیٹھا ہے کیا لینا دینا ہے، میرے لیے تو ولی ہے بس ختم۔ میں جاؤں گا اللہ سے دعا کروں گا، وہاں پہ رحمت نازل ہو رہی ہے، محبوب بندہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا کروں گا اور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے بند۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ کون کس درجے میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے درجے ماپو، اچھا یہ ہے وہ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم کو پیدا بھی نہیں کیا وہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ جی۔ یہ بیان اس لیے کر رہا ہے کہ جو ہے سب الگ الگ، ہم درجات، سب کا معاملہ الگ الگ ہے، اسی چیز اس پہ نہیں تھوپ سکتے، اس کا معاملہ اس پہ نہیں تھوپ سکتے۔ کسی ولی کا ایک انداز ہوتا ہے جو ہے عقیدے پہ کام کرتا ہے، لوگوں کا ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچانے پہ زور ہوتا ہے، نہیں بھائی لوگوں کے حیث و مسلمانوں کو پہلے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اور ولی ہوتا ہے جو لوگوں کو پہلے مسلمان بناؤ، مسلمان بناؤ، کافروں کی اس کو شرک سے نکالو، کیسا کی صحیح بھائی، مطلب معمولی صحیح، ادنا ہی صحیح مسلمان، ادنا سے ادنا ہی صحیح، ساری زندگی شراب پیے، زنا کچھ بھی کرنے دو، کم سے کم مسلمان تو ہو جانے دو، اس کو جہنم میں جلے گا مگر آخرکار کلمہ پڑھ کے تو مسلمان تھا تو جنت میں تو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس سبجیکٹ میں اسے ماہر بنا دیتا ہے۔ جس سبجیکٹ کے لیے پیدا کیا گیا وہ سبجیکٹ میں اسے مہارت بھی دے دیتا ہے اور وہ کام اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ اب اس کو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے پیدا کیا، اس کے اندر ڈال دیتا ہے وہ خود سے، میرا کانسیپٹ، میرا مدعا یہ ہے کہ مسلمان بناؤ، کل میں پڑھاتے جاؤں لوگوں کو، اب وہ ایک الگ کام پہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا ولی ہوتا ہے اس کے مقابل میں، نہیں میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہلے اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرو، مسلمانوں کے ایمان بچاؤ، دیکھو مسلمانوں بدعقیدیاں پھیلتی جا رہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ان کا پورا زور مسلمانوں کے ایمان کو بچانے میں لگتا ہے۔ اب ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، اگر ہم کمپیئر کریں گے کہ دیکھو بھائی نہیں مسلمان بنانا بڑا کام ہے، نہیں مسلمان سے جو ہے اس کے مسلمان کے اسلام کو بچانا بڑا کام ہے، اب ان دو بزرگوں کے کام کو پکڑ کے ان دونوں کے فالوورز اگر جھگڑتے بیٹھے، اس سے بڑا جاہل شخص کوئی نہیں ہے۔
یہ سراسر جہالت ہے اس کی. ان کے مشن کو پکڑ کے یہ بڑا کام وہ بڑا کام، ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ. اچھا مجھے بتائیے، یہ کام کو ہم نے رکھا ان کو چلیے بزرگ آپ یہ کام کریے، چلیے بزرگ نائب رسول آپ یہ کام کریے، آپ لوگوں کے علاج کریے. ہم نے کیا ہے کیا؟ ہم نے ان کو کرسی پہ بٹھایا، خدا نے بٹھایا ان کو کرسی پر. خدا جانتا ہے ان کو اس کرسی پر بٹھانا ان کو مناسب سمجھا، وہ کرسی پہ بٹھاتا ہے اور ان کے شایع نشان جتنا ان سے کام کرانا ہوتا ہے کراتا ہے خدا. اسی طرح کسی سے ایمان بچانے کا کام ہوتا ہے تو کسی کو مسلمان بنانے کا کام ہوتا ہے. یہ درجے مختلف ہوتے ہیں. اس طرح علماء میں بھی دیکھتے ہیں کوئی فقیہ ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی مفسر ہوتا ہے، حافظوں میں بھی کوئی قاری ہوتا ہے، الگ درجے کے علماء ہوتے ہیں. تو اللہ بیان کر رہے ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب کے الگ درجے ہیں. یہ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں آج کے دور میں؟ یہ کوئی بولتے ہیں جماعت ایسی ہے بھائی، اہل تشیع بولتے ہیں نہیں حضرت علی کا مرتبہ بڑا بلند ہے، اور اس کے پیچھے اتنا کیا بولتے ہیں پیسہ لگایا جا رہا ہے، اتنا زور دیا جا رہا ہے، اتنا کام، اتنی تحریک، اتنا مشن چلایا جا رہا ہے. نہیں، علی کا پہلا نمبر، بس حضور کے بعد علی کا پہلا نمبر. اب یہ سبجیکٹ پہ اور ایک بات چلتے بول رہا ہوں میں آپ کو، پھر کبھی تفصیل بولوں گا اس کی. جب کبھی بھی مسلمانوں میں اگر آپ مسلک پہ کام کریں گے تو امت میں جھگڑے زیادہ، اتحاد کم ہوگا. جب کبھی بھی آپ دین پر، عقیدے اہل سنت پر اگر آپ کام کریں گے تو اس میں اتحاد زیادہ، اختلاف کم ہوگا، اس میں جھگڑے کم ہوں گے. یہ کیا ہے؟ مسلک پہ کام کر رہے ہیں. مسلک پہ کام نہیں، دیکھو علی کا کانسیپٹ پکڑ لیا، ایک مشن ہے کہ دیکھو علی کا پہلا نمبر، بس ایک پکڑ لیا انہوں نے، علی کے چاہنے والے ہیں، بس یہی بتانا ہے. اب اس کے پیچھے ایک ٹارگٹ بنا لیا، ختم. اب جو علی کے مقابل آئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے مقابل آئے گا، بس اس کو یہ بولیں گے، وہ بولیں گے، گالی گلوچ کریں گے، فلاں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک سبجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، ایک ہی سبجیکٹ، ادھر سے آئے. اب وہ ایک اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا، اہل بیت کو ٹارگٹ بنا لیا، پنجتن کا نام لے لیا. اب جھگڑا شروع، اب کہ اب یہ کھاؤ، یہ کرنا ہے، اب انہی کے نام پہ ہو گئے چرچے، اب انہی کی یہ بات ہوں گی. ارے بھائی تیرے سے کون پوچھ رہی قیامت میں کون؟ چلیے حضور نے بتایا تھا کیا؟ مجھے بتائیے، حضور نے کہیں بتایا تو بتائیے کہ دیکھو لوگوں، میرے بعد علی کو ماننا ہے، پھر ابو بکر کو ماننا ہے، ان کا مرتبہ، ان کے مرتبوں کے بارے میں تم سے پوچھو گی قیامت میں. حضور نے کہیں بتایا؟ جب ان کے مرتبوں کے بارے میں پوچھ ہی نہیں ہو رہی، خاموش بیٹھ جانا. بھائی میرے کیوں جھگڑے کر رہا ہے؟ جب ان کے کوئی بولتا نہیں سب سے زیادہ شان میں مولا علی کی حدیثیں آئی تو لہذا انہی کا مرتبہ ہے، ہم کچھ نہیں بول رہے خود سے، یہ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں، وہ بظاہر خلافت پہ، ہم روحانی خلافت کی بات کر رہے ہیں. یہ سب جھگڑوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، یہ سب جھگڑوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. کم سے کم خاموشی تو اختیار کرو، کم سے کم خاموشی. اب ایک سبجیکٹ کو پکڑ لیا، اب اس کے پیچھے کاروبار چل رہا ہے. اب پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کو جھگڑانے کے لیے، لڑانے کے لیے اب ایک مشن چلایا جا رہا ہے، نام پھر اہل بیت کا، نام پنجتن پاک کا. جی اب جب اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کا دشمن بنا رہے ہیں اور گستاخ بنا رہے ہیں، گالی گلوچ، جرت پیدا ہو گئی، بے تحاشا گالی گلوچ کر رہے ہیں، ارے ترے بول رہے ہیں صحابہ کے بارے میں. اتنی جرت کہاں سے آئی؟ ویسی جرتیں جب سننے کو ملتی ہے نا تو دل جل جاتا ہے. جب دل جل جاتا ہے تو ہی سنی علماء کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، شدت بھری، جلال میں آ جاتے ہیں. اکابرین کے بارے میں ایسی گفتگو جب ان کی سائڈ سے سننے کو ملتی ہے تو یہ سائڈ سے جب ایسی اس کا ریاکشن دیکھنے کو ملتا ہے. کیوں؟ تم صحابہ ہم کو گالی دو، اگر ہم سے ناراض ہے ہم کو گالی دو، گستاخی کرو، کچھ نہیں بولیں گے، جو بولے وہ سہیں گے، مگر بزرگوں کو تو مت بولو، کم سے کم بڑوں کو مت بولو، کم سے کم صحابہ کو مت بولو، کم سے کم ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرو کم سے کم. تو یہ کیا ہوگا؟ مسلک میں جو ہے کیا کہتے ہیں، مسلک پہ کام کریں گے تو یہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اس لیے مسلک پہ نہیں، عقیدے پر، عقیدہ اہل سنت، جی اس پر کام کریے. اہل سنت والجماعت سے پیاری جماعت کوئی جماعت نہیں ہے. اہل سنت سے زیادہ پرامن جماعت کوئی جماعت نہیں ہے. اہل سنت سے زیادہ عبادت گزار کوئی جماعت نہیں ہے. اہل سنت سے زیادہ محبت والی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے. اہل سنت سے زیادہ توحید پرست کوئی جماعت نہیں ہے. اہل سنت سے زیادہ سرکار دو عالم کی عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آباد کرنے والی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے. جب غصہ، جذبہ، جلال جو آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ان کی گستاخیاں جب کمال درجے
کو پہنچ جاتی ہے، حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو ادھر سے جواب دے سننے کو ملتا ہے، بس اتنا ہی. شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوتی، نہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا، نہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو بتایا کہ تم اپنی سائڈ سے شروع کر دو، یہ بول دو، گالی گلوچ کرنا شروع کر دو. جی جب کھلم کھلا ممبروں پہ کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر کی شان میں گالی گلوچ کی جائیں گی، گستاخیاں کی جائیں گی، تو اب ایک جرت مند جو صحابی کا چاہنے والا ہے ڈیفینیٹلی اس کا ڈیفینس کرے گا، اس کا جواب دے گا، تاکہ اس کی قوم گمراہ نہ ہو جائے، ایک مسلمان گمراہ نہ ہو جائے. یہ طریقہ ہے تعلیم و تربیت کا. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک الگ الگ درجے ہیں. کس کا کیا درجہ ہے؟ واللہ بصیر بما یعملون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرمایا خدا. ان کے کاموں کو میں دیکھ رہا ہوں، کس کو کیا مرتبہ دینا ہے، باب العلم کس کو بولنا ہے، جی صدیق کس کو بولنا ہے، کیا کہتے ہیں غنی کس کو بولنا ہے، فاروق اعظم کس کو بولنا ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس چیز کو. اللہ یہی تو کہہ رہا ہے ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے ڈفرینٹ درجے ہیں. کیوں بیان کیا اس میں آیت نمبر 163 میں، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے الگ الگ. یہ صحابہ اکرام کے بارے میں بیان کیا. اب اس میں سب کے سب آتے ہیں، بعد میں اولیاء اللہ بھی آتے ہیں، سب کے الگ الگ درجے ہیں. تمہارا کام نہیں ہے. واللہ بصیر، خدا بصیر ہے اس چیز کا بول رہا. بصیر کا مطلب دیکھنے والا. اللہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو کہ کس کو کون سے درجے پر بٹھانا ہے. رسول اللہ کے حکم کے پر وہی نازل فرما دی، سرکار دو عالم بیان کرتے جا رہے ہیں. دیکھو بھائی یہ صدیق ہے، یہ غنی ہے، یہ فاروق اعظم ہے، یہ باب العلم ہے، جی یہ ابو ہریرہ ہے، جی یہ سید الشہداء ہے، جی یہ جو ہے یہ نوجوانان جنت کے سردار ہے، یہ خاتون جنت ہے. جی سرکار دیکھ رہے ہیں ان کے مرتبہ کو، سرکار نام دے رہے ہیں. اب ان کے مقامات کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ کی زبان پہ جاری کر رہے ہیں، سرکار بیان کر رہے ہیں. یہ ان کا کام ہے، بڑوں کو سوٹ کرتا ہے، بڑوں کو زیب دیتا ہے. ہماری حیثیت ہی کیا ان کے درجے ہم دینے بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ان کے مقامات کو ہم بیان کرنے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا کام، اس کے رسول کا کام ہے. جی اب پھر آگے، اور نہ ان کے درجوں کو، ان کی کرسی کو دیکھ کر ہم کو درجے اندازہ لگانا چاہیے، نہ ان کی ولایت کے چرچوں کو دیکھ کر، نہ ان کی ولایت، نہ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ان کی ولایت کا اندازہ لگانا چاہیے. یہ غیب میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. قیامت اسی لیے تو رکھا ہے، انتظار کرو نا قیامت کا. اللہ جب قیامت ہوگی سب کے بتائے گا کس کی کیا کیا شان ہے، کس کے کیا مرتبے ہے، کون کس درجے پر فائز ہے. اور ایک بات ساتھ میں یہ بھی چلتا چلوں، ہم جتنے بھی سنی لوگ ہیں، جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں، سب بزرگوں سے چاہنے والے، سب اللہ والوں سے، حضور سے، صحابہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں. جی اب اس میں آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو میں ہوتی ہے، چاہے پیر صاحب مولانا سے ناراض ہو گئے ہوں، سجادے صاحب مولانا سے ناراض ہو گئے ہوں، یا مولانا صاحب سجادے صاحب سے ناراض ہو گئے ہوں. ابھی یہ اپنے چاہنے والوں میں ان کی یہ بک بک بولتے جا رہے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں میں یہ بولتے جا رہے ہیں. اب ہم ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے، جلال میں آ گئے، جذبے میں آ گئے، گالی گلوچ، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آپ. ساتھ میں جو ہے ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے، ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے ہماری منزل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. ہم سب کے سب وہی گنبد خضرا کے چاہنے والے، ہم سب کے سب وہی غوث اعظم کے چاہنے والے، ہم سب کے سب وہی اولیاء اللہ کے چاہنے والے. تو ہم جب غصے میں آ کے جی ہم جو ہے دشمنیوں میں آ کے ایک دوسرے کا جو نقصان اٹھانے پہ جو اتر آ جاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ہم جو ہے پھر آخرکار اسی غوث اعظم سے فیض لینا ہے. ہم کو آخرکار ہم اپنے عمل کی بنا پہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے عمل کی بنا پہ جنت میں جانے والے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. اگر ہے خیال تو لاہور پڑھ کے، استغفار پڑھ کے نکال دیجیے خیال کو. ہم اپنے عمل کی بنا پہ جنت میں جانے والے ہی نہیں ہیں. ہم خدا کے فضل کی بنیاد پہ جنت میں جانے والے ہیں. اور خدا کے فضل کا بھی چہرہ ہے، خدا کے فضل کا بھی چہرہ ہے. وہ چہرہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کا دامن. یہ غوث اعظم خدا کے فضل کا چہرہ ہے. غوث اعظم غریب نواز یہ خدا کے فضل کا چہرہ ہے. جی معشوق ربانی یہ خدا کے فضل کا چہرہ ہے. ہم جب اس سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری لاج رکھ لیتا ہے. یہ ہمارے حق میں تائید میں، ہمارے فیور میں بولتے ہیں. جب جا کے ہمارے عمل کی بنیاد پر نہیں، وہ خدا کے فضل کے چہرے سے ہم نکل جاتے ہیں، ہمارے بگڑے کام سنور جاتے. تو ہمارے اندر برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں. اسی طرح سامنے والے کے اندر بھی برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں. وہ بھی تڑپتا ہے اگر غوث پاک کو لے کر، وہ بھی مچلتا ہے غریب نواز کو لے کر. اس کو اس پہ اثر نہیں ہوگی کیا وہ غریب نواز کی؟ وہ بھی سرکار کو یاد کہ چلو چھوڑ دیجئے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے. آخر سنی ہے تو ایک رات تو کبھی حضور کے لیے مچلا ہوگا، کبھی تو غوث پاک کو یاد کر کے تڑپا ہوگا. کیا وہ تڑپنا، مچلنا، بلکنا ایسے ہی جائے گا، رائے گا ہو جائے گا؟
کیا حضور کو یاد کر کے ایک بار تو آنسو بہایا ہوگا؟ ایک بار تو حضور کی آنکھ میں آنسو لا کر جو حضور کی یاد میں صلاۃ و سلام پڑھا ہوگا؟ وہ ایسے ہی چلے جائے گا کیا؟ ہماری نیکیاں اچھی یاد ہیں ہم کو، ہم جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، غور و فکر میں پڑھتے ہیں، ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں، عشق میں پڑھتے ہیں، ہماری نیکیاں اچھی یاد ہے آپ کو. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، آپ خود دیکھ رہے ہیں خود کی نیکیوں کو، خود کو معلوم ہے. اسی طرح وہ بھی طلب کر رہا ہوگا، وہ بھی مچل رہا ہوگا، اس کا بھی تو تعلق ہے اسی بزرگ سے. تو دونوں کا جب ٹارگٹ ایک ہے، تو جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف اپنی جگہ پر، مگر یہ جو نسبت ہے نا، یہ نسبت کی وجہ سے قدر کرنا چاہیے ایک دوسرے کی. یہ ہے انصاف پسندی. اس کو بھی چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس کو بھی چاہیے اس کی قدر کرے. وہ لڑائی جھگڑا سب اپنی جگہ پر، وہ اختلافات والی باتیں اپنی جگہ پر، اس کے باوجود بھی اگر جو ہے یہ جو نسبت ہے نا، نسبت کی وجہ سے اس کی قدر اگر کرنے لگ جائیں. ایک موٹی بات میں بولوں آپ کو، ایک سید زادے کو اگر دیکھے، عالم کی ذمہ داری ہے کہ سید زادے ہونے کی حیثیت سے اس سے محبت کرے، اس کی تعظیم کرے، واجب ہے اس کی تعظیم. اب سید صاحب جو ہے بیٹھ گئے شان بگاڑتے ہوئے، نہیں میں سید زادہ ہوں، میری تعظیم تم پہ واجب ہے، آؤ خدموں میں. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعظیم کرے. یہ اس کی سوچ نہیں، یہ اس کا عقیدہ نہیں، یہ اس کے اخلاق نہیں کہ وہ بھی یہ سوچے تو آ میرے ساتھ ایسے رہے. جیسے ہی وہ یہ سوچے گا کہ تو آ میرے قدموں میں پڑ جا، بس اسی وقت وہ جو ہے بد اخلاق اللہ اس کے رسول کی نظروں میں ہو گیا. وہ گھر والا ہو کر بھی باہر والوں جیسی حرکت کر دیا. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر والے کی تعظیم کرے. اب گھر والا کیا سوچے؟ گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے، سید زادے کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں تو بظاہر بیٹا ہوں، اولاد ہوں، مگر رسول اللہ نے جن کو اپنا وارث بولا ہے، جن کو اپنا جانشین بولا ہے، یہ مولانا لوگ ہیں. وہ واہ، العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم تو خاندان کی، ہم تو خون کی وراثت رکھتے ہیں، یہ تو علم کی وراثت رکھتے ہیں، یہ علم کی وراثت رکھنے والے ہیں. اب یہ چیز وہ سجادہ صاحب کو، وہ سید صاحب کو لازم ہے کہ مولانا کے اندر یہ خوبی کو دیکھے اور سوچے. ان کے عمل سے تم کو کوئی لینا دینا نہیں، ان کے عمل سے تم کو لینا دینا نہیں. ان کی ایک نیکی کو دیکھ کر وہ تعظیم کرے، ان کی یہ نیکی کو دیکھ کر وہ تعظیم کرے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے چاہنے والوں میں محبتیں فروغ پائیں گی، دشمنیاں نہیں ہوں گی. دو ایک دوسرے کی چاہنے والے محبتوں کو فروغ ہوئے. وہاں پہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ویسا نہیں ہو رہا. وہاں آگے تو پھر چمے چاٹے تقسیم ہو جائیں گے. چھوڑو ہاں، ان کو خود وہیں رکھو. نہیں تم چھوڑو بھائی، کھانا بخانا، ہم سینہ بسینہ. کھانا بخانا سمجھتے اب؟ کتاب سے کتاب پڑھنے والے، کھانا بخانا، یہ کتاب کا کھانا، یہ جو ہے نا، یہ تمہارا علم سے، تمہارے استاد سے پڑھے، کھانا بخانا ٹرانسفر ہوا سو علم ہے تمہارا. ہمارا سینہ بسینہ، بس عطا ہوا سو نظروں سے عطا ہوا، ہماری خاندانی عطا ہے. یہ بزرگوں کی اوپر سے عطا چلتی آ رہی سو ہے. جی یہ غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے. یہ غلط فہمیاں کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. اگر اس کی دوری ہو جائے، اگر اس کی کلیریفائی اگر ہو جائے، تو اپنے آپ کو سوچے گا نہیں میرے پاس ایک نیکی ہے، کمال ہے، ایک عطا ہے، ان کے پاس بھی تو عطا ہے. میں اگر بیٹھ جاؤں، کوئی مرید آ جائے، کوئی پریشان حال آ جائے، اگر میں مراقبے میں بیٹھ جاؤں تو میں توجہ کروں معشوق اللہ کی طرف، غوث اعظم کی طرف، غریب نواز کی طرف، پیران بزرگوں کی طرف، تو اللہ کی عطا سے مجھ پہ یہ چیز کھل جاتی ہے. میں مرید کو بولتا ہوں جا بیٹا تو یہ وظیفہ پر ٹھیک ہو جائے گا. اب مرید بول رہے ہاں میرے شیخ کا کمال ہے، وہ جب توجہ ڈالتے ہیں تو ہو جاتا ہے. بے شک سر آنکھوں پر ہے. خدا کی ایک عطا ہے، جب آپ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں، اللہ کھول سکتا ہے. گناہ گار ہو تب بھی کھول سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل. اگرچہ کہ وہ پیر صاحب گناہ گار ہیں تب بھی ممکن ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے اگر وہ فرائض کو نہیں اپنائے گا، جی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوگا، تو 100 روپے ملنے کے بجائے 10 روپے ملیں گے اس کو. 1000 چیزیں کھلنے کے بجائے 10 چیزیں کھلیں گی اس پر. 100 چیزیں کھلنے کے بجائے 2 چیزیں کھلیں گی اس پر. اور وہ نیک ہو کر، متقی ہو کر مراقبہ کرے گا، 10 میں 10 کی چیزیں، 10 کی 10 چیزیں اس پر کھلیں گی. جس چیز کی طرف توجہ لگائے گا وہ چیز اس پر کھل جائے گی. یہ تعلق کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے تقوی سے اور اس کے عشق سے. جتنی اس کے اندر اطاعت اتباع ہوگی، جتنا گہرا اس کا عشق ہوگا، جتنا مخلص ہوگا وہ. یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کو ہم بھی جج نہیں کر سکتے، خدا جج کرتا ہے. اور جس کو جتنا دیکھتا ہے خدا، اس کے اندر اتنا ظرف ہے، اس پر اتنی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح مولانا لوگ بھی مراقبہ کرتے ہیں، علماء اکرام بھی مراقبہ سمجھتے ہیں نا. میں بول کے ہوں یہ بات آپ کو، توجہ لگانا، کنسنٹریشن، توجہ، آنکھ بند کر کے کسی ایک چیز کی طرف توجہ لگانا اور مدد طلب کرنا کہ آخر یہ معاملہ ماجرا کیا ہے. تو مولانا لوگ بھی مراقبہ کرتے ہیں.
اب مولانا لوگ جو مراقبے، میں ان جنرل بول رہا ہوں یہ بات، ان جنرل، اس کا مطلب آپ سب پہ اپلائی مت کریے یہ بات کو، ان جنرل مولانا لوگ بیٹھ جائیں، اگر ان کے پاس کوئی حضرت میں بہت پریشان ہو، بیماری میں مبتلا ہو، یا پھر کیا ہو، کوئی جادو ہو گیا کیا ذرا دیکھیے نا، اب مولانا صاحب مراقبے میں بیٹھ جائیں تو ان جنرل جی تمہارے پہ جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، مولانا صاحب نہیں بتائیں گے یہ بات، ان پہ یہ چیزیں نہیں کھلتی، یاد رکھ لیجیے یہ بات، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ کام کے لیے نہیں پیدا کیا، اس لیے وہ چیز کھولتا بھی نہیں ان پر خدا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جنرلی یہ چیزیں علماء پر نہیں کھولتا خدا، کیونکہ ان کا منصب نہیں ہے، وہ ان کو وہ کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وہی مولانا اگر ان کے سامنے کوئی ایک نیا پیچیدہ مسئلہ آ جائے، ایک ایسا مسئلہ جو کبھی پڑھنے کو بھی نہیں ملا، سننے کو بھی نہیں ملا، مگر کتابوں میں، الفاظ میں، قرآن میں، حدیث میں تکرار نظر آ رہی، کیا ماجرا ہے آخر، جب وہ مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے کھل جاتی ہے وہ بات اس کے اوپر، یہ راز ہے، یہ تم پریشان ہو رہے نا، یہ مسئلہ کیا ہے آخر، کیا ماجرا ہے، خدا تو یہاں یہ بول رہا ہے، وہاں یہ بول رہا ہے، حدیث میں تو یہ آیا ہے نا، پھر کیا ماجرا ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کھل نہیں رہی بات، اللہ کھول دیتا ہے فوراً۔ اب یہی مسئلے کو پیر صاحب بیٹھ گئے، مولا خدا وہاں یہ بولا تھا، یہاں بولا، نہیں کھل رہا، نہیں کھلتا ان پہ یہ بات، ان پہ نہیں کھلتی یہ بات، یہ بھی بات ان جنرل بول رہا ہوں میں، یہ بات ان جنرل بول رہا ہوں، ورنہ اگر آپ اوپر چلے جائیں، اگر آپ اوپر چلے جائیں، نیکسٹ لیول کے بزرگوں پہ چلے جائیں، جیسا کہ غریب نواز ہو گئے جی، جیسا کہ غوث پاک ہو گئے، جیسا کہ بڑے بڑے جنید بغداد، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہو گئے، اب وہ لوگوں کے لیے تو یہ سبجیکٹ میٹر ہی نہیں کرتا، چاہے وہ یہ سبجیکٹ پہ مراقبہ کریں یا وہ سبجیکٹ پہ مراقبہ کریں، یہ سبجیکٹوں سے اوپر والی ہستیاں ہیں یہ جی، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی میری بات میں کیا بول رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جس کام کے لیے، اس کے باوجود بھی ان پہ بھی جب کھلتی ہے چیزیں تو ان کے حساب سے، اب ان کو کھلتا ہے تو چلو تمہارا کام وہاں پر ہے تو لہٰذا وہاں پہ جائیے آپ، وہ جانتے تو ہیں اس کا علاج کیا ہے، مگر میرے ہاتھوں سے نہیں ہے، ان کے ہاتھوں سے ہونا ہے، جاؤ ادھر جائیے آپ۔ جس طرح صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 12 سال جو ہے درخت پہ ہاتھ کھڑے ہو گئے مراقبے میں، کسی کی مجال ہی نہیں پاس جانے کی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے اپنے ایک مرید کو نہیں، چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے کو، شمس الدین ہے ان کا نام حضرت، ان کو جو ہے جب وہ بھی مرید ہونے کے لیے آئے بابا فرید کے ہاتھ پہ، تو آپ نے کہا نہیں تمہارا میرے پاس نہیں ہے، تمہاری عطا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تم کو جو نوازنا ہے تمہارے لیے جو ہے نا وہ صابر کلیری کے ہاتھ میں ہے، وہاں جانا ہے تم کو جی۔ آپ نے کہا تم وہاں پہ جاؤ، صابر میرا مرید 12 سال سے کچھ نہیں کھایا، تم جاؤ ان کے پاس، توشا لے کر ٹفن بنا کر جاؤ، اب پورے طریقے بتائے آپ نے، ایسے ایسے کرنا، پہلے پیچھے جا کر کھڑے ہو جانا، پھر جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ڈائریکٹ جا کے ایسے سلام نہیں کرنا، تم پھر نہیں رہیں گے، پھر میرے صابر کے جلال کو تم نہیں تاب لائیں گے، تم پیچھے سے جانا، پھر پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، پھر وہ تم سے بات کرے گا، پھر وہ جب پہلا جملہ یہ بولے گا، پھر تم اس کو یہ آنسر دینا، پھر وہ تم سے یہ بولے گا، پھر یہ آنسر دینا، آہستہ آہستہ پھر بیٹھ جانا، پھر گفتگو کرنا، پھر جب جا کے کلوز ہونا، جب وہاں سے تمہاری عطا کا آغاز شروع۔ کیا کہتے ہیں بابا فرید اپنے مرید کو نہیں، اپنے چاہنے والوں میں سے ایک کو اٹھا کر بھیج رہے، وہ مرید ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، حالانکہ مرتبہ دیکھیں اب تو کون کس کا مرید ہے، بابا فرید تو بڑے مرتبے پہ ہے، صابر پیا تو مرید ہے، وہ بابا فرید تو پیر ہے، مگر پیر ہو کر بھی ڈائریکٹ عوام میں سے اس کو نہیں بھیج رہے، ہاں جا میرے پاس، ہاں میرے پاس، اور تو بھی ہو جا، 10 لوگوں کو بھی لا میرے پاس مرید ہونے کے لیے، نہیں جی، آج کا یہ کانسیپٹ ہے، وہ کیا بول رہے ہیں، نہیں تیری عطا وہاں ہے، مگر وہ عطا وہاں ہے بھی تو کس کی عطا سے ہے، وہ بھی تو عطا انہی کی عطا سے ہے نا، نہیں یہ ہے ان کا بڑا دل ہونا، اعلیٰ ظرف ہونا۔ پھر جا کے وہاں پہ اب اتنا کلوز ہو گئے، کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی ساری زندگی صابر پیا کے قریب ہونے کے لیے، سوائے ایک شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جاتے، وہ کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی بھی چیز ہوتی ان کے ہاتھوں، کسی کو کچھ بولنا بھی ہوتا انہی کے ہاتھوں سے بلوایا جاتا۔ تو خیر میں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ بزرگوں پہ جو عطا جو ہوتی ہے، جو مراقبہ ہوتا ہے، اب کیونکہ اب وہ اس پہ نظر آتا ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں چلتے بول دوں، ٹائم وقت ہو گیا بہت زیادہ، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جی۔ یہاں پہ ایک اور بات بولتے چلوں، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ نفس آڑ میں آ جاتا ہے، میں بنا، اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا معلوم، تھوڑا دے کے آزماتا، کیونکہ اس کی نیکیاں بھی ہے نا، دربار سے جڑا ہوا ہے، فلاں تو اس کی نیکیاں بھی ہے، وہ ساری برائیاں اپنی جگہ ہے، مگر یہ بھی ہے، تو خدا بھی کیا کرتا ہے، آزماتا ہے، اس کے لیے جو ہے چند چیزیں کھول دیتا ہے۔ اب وہ بیٹھتا ہے کھول کے، ہاں چلو ایک چیز نظر آ گئی، تم کو پتا ہے میں کون ہوں،
یہ دیکھتا ہوں، زمین پہ بیٹھ کے عرش دیکھتا ہوں، فلاں دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں، شان بگاڑنے لگ گیا، شان بگاڑنے لگ گیا۔ اب اللہ سمجھ جاتا ہے فوری اس بات کو کہ یہ ویسے تو پہلے جانتا ہے، خدا پہلے سے جانتا ہے وہ چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ بندہ راز کی باتیں بتانے کے لائق نہیں ہے، کم ظرف ہے، کم ظرف ہے، راز کی باتیں بولنے کے لائق نہیں ہے، چھین لو اس سے وہ نعمت کو، چھین لیتا ہے جی۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے یہ تو معلوم ہو گیا، اور وہ بھی معلوم کرنا ہے میرے کو، غوث پاک تک تو چلے گیا، ہاں بے شک سراغوں پر میرے کو امام حسین سے ملاقات کرنا ہے، اس کی حرص بڑھ جاتی ہے، اور اس کے لیے کیا کروں، ہاں یہ درجوں پہ تو نہیں ہونے والا ہے، تمہاری یہ نیکیوں پہ تو امام حسین تک رسائی ہونے والی نہیں ہے، اور آگے چلو بیٹا، اور آگے آؤ، اور نیکیاں کرو، اور یہ گناہوں کو مارو، نفس کو مارو، اور جب جا کے حسین سے ملاقات کرائیں گے تمہاری، جب امام حسین سے ملاقات ہوگی اب اور ڈرنے لگ جائے گا، ماں مجھے تو اور بزرگوں سے ملنا ہے جا کے، اور گناہوں پہ صبر کرے گا، اور نفس کو مارے گا، اور گناہوں پہ صبر کرے گا، اور یہ اندر اندر کی راز کی باتیں بولنے سے ڈرے گا، کیونکہ یہ تو میرا ان کا معاملہ ہے۔ جب راز، اچھا کوئی بھی انسان 1 کروڑ کا چیک جیب میں لے کے بیٹھا، اگر فری چیک بولتے آپ میرے پاس 1 کروڑ روپے کا چیک ہے، بیگ میں رکھے ہوئے 1 کروڑ روپے، کوئی بھی بندہ بولتا، جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنی احتیاط کرتا ہے، کیونکہ بولیں گے تو پھر آپ کا اپنی جان خطرے میں ہے، 2 منٹ میں مال بھی قبضے میں چلے جائے۔ اسی طرح یہ راز کی باتیں بھی نہیں بولی جاتی، اگر کوئی بولتا ہے تو وہ چیز سے چھینی چلی جاتی ہے، تو کم ظرف کو اللہ تعالیٰ دے کے دیتا ہے، اگر وہ بولنے لگ جاتا ہے، شان بگاڑنے لگ جاتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ اتنے کا ہی ہے، آگے ترقی نہیں ہونے والی ہے اس کی۔ تو یہ بزرگوں کا ہے، یہ علماء کا شیوا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو چاہتا ہے، دونوں پہ رازوں کو کھولتا ہے، تو ہمارا کام کیا ہے، دونوں کی قدر کرنا، دونوں کی تعظیم بجا لانا۔ اللہ بیان کر رہا ہے ہم درجات عند اللہ، سب کے الگ الگ درجے ہیں، سب کے درجوں کو خدا دیکھ رہا ہے، جس کو جس شان کے لائق سمجھا اللہ نے اس کو اس مقام پہ بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں اگر کوئی لفظیں خطائیں ہو گئی ہو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔